میری دعا ہے مالک آپ کو آئے کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ دعا آپ کے لیے منگا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ میری طرف بھی کر لیں۔ میری دعا ہے مالک آپ کو آئے کا عظیم اجر عطا فرمائے، مالک قدم قدم سانس عبادت میں شمار فرمائے۔ جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے مالک انہیں قرب امام میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے حقیقی وارث امام زمن صاحب العصر والزمان حجت اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت پرز روحانیت ماحول ہے۔ جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی میری دعا ہے، جو آپ بیٹھ گئے ہیں میرے لیے نہیں بیٹھے، ذکر کے لیے بیٹھے۔ بہرحال 3 بجے کا میرا ٹائم تھا، 2 گھنٹے میں تاخیر سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں کسی موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کر سکوں، تو آپ کی توجہ میری طرف ہے تو چند جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب مالک صاحب کن فیکون علی، نہج البلاغہ کے خالق علی، منبر کوفہ پہ جلوہ فگن تھے۔ کسی شخص نے سوال کیا، یا علی زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ عنایت فرمائیں۔ زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ عنایت فرمائیں۔ کلام مولا کا ہے، کسی مولوی کا تو ہے نہیں۔ قدر کریں گے یا نہیں کریں گے آپ جانیں اور مولا جانیں۔ مولا نے فرمایا یاد رکھو 4 مقامات پر اپنے 4 اعضاء پہ قابو رکھ لو، تمہاری عزتوں کا میں علی ضامن پڑ جاؤں گا۔ میری آپ سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے مجھے داد دیں یا بہت داد دیں، مجلس میں بیٹھ گئے ہیں یہ بھی بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سرکار؟ بس تھوڑا سا ہوں آ کرتے رہیے گا تاکہ پتہ چلے بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یا علی زندگی گزارنے کا بہترین عمل یا نسخہ عنایت فرمائے۔ مولا نے فرمایا 4 مقامات پر اپنے 4 اعضاء پہ قابو رکھو، تمہاری عزتوں کا میں علی ضامن بن جاؤں گا۔ اس نے کہا مولا ارشاد فرمائے۔ علی فرماتے ہیں پہلا یاد رکھو کہ وقت عبادت دل پہ قابو رہے۔ پریشان ہو گئے؟ وقت عبادت دل پہ قابو رہے۔ مظلوم کی مجلس میں بیٹھے ہونا تو دل پہ قابو رہنا چاہیے۔ ذاکر کے لیے نہ بیٹھیں، ذکر کے لیے بیٹھیں۔ خاموش ہو گئے؟ وقت عبادت دل پہ قابو رہے۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں محفل میں بیٹھ کر اپنی زبان پہ قابو رکھو، وہی بات کرو جو کرنے کی ہو۔ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان کان کلامک فضۃ فسکوت لہ ذہب، اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری بات مثل چاندی ہے، چپ رہو گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں پتہ چلے، پھر مولا ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان الانسان سر تحت من اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جیسے ہی بولے گا پتہ چل جائے گا کہ بندہ لاکھوں کا ہے یا بالکل ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ پہلا مولا نے کیا فرمایا؟ وقت عبادت دل پہ قابو رہے۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رکھو۔ تیسرا علی فرماتے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ پہ قابو رکھو۔ دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے، سب سے مشکل ترین کام ہی یہی ہے کہ دسترخوان پہ بندہ بیٹھا ہو، طرح طرح کی خدا کی نعمات سامنے ہو، ہاتھ پہ قابو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ پہ قابو رکھو۔ 3 باتیں ہو گئی، بس چوتھی سنیں۔ پہلا مولا نے کیا فرمایا؟ وقت عبادت دل پہ قابو رہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رہے۔ تیسرا علی نے کیا فرمایا؟ دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ پہ قابو رکھو۔ چوتھا علی فرماتے ہیں پرائے گھر میں بیٹھ کر اپنی آنکھ پہ قابو رکھو۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی پرائے گھر میں جاؤ، مولا فرماتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ تو
اندھے اندھے بن کر جاؤ، جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ مولا کا پیغام تھا، آپ تک پہنچ گیا ہے جناب۔ مولا کی یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، زندگی گزارنے کا اس سے بہترین نسخہ ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ بیٹھتا گیا، ایک اور سائل کھڑا ہو گیا، کہتے یا علی، ایک عجیب و غریب سوال ذہن میں بڑے عرصے سے گردش کر رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے تھے؟ خاموش ہو گئے، آپ کب خلق ہوئے؟ مولا فرماتے ہیں افسوس سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا۔ سوال اتنا بلند ہے، جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے کہا یا علی پوچھ تو بیٹھا ہوں، تھوڑی سی وضاحت فرمائے۔ مولا نے کہا سوال دوبارہ دہراؤ۔ اس نے پھر کہا یا علی متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا۔ بڑا مہربانی، شکریہ، بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کوئی میری نعرے کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ سے، بس باتیں پہنچنی چاہیے آپ تک۔ یا علی یا علی، مولا نے کیا فرمایا؟ کب کا لفظ بھی، بھائی میری طرف دیکھو یار، ہمارے بعد خلق ہوا۔ اس نے کہا مولا بات واضح نہیں ہوئی، تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے بھائی جان۔ اس نے پھر یہی سوال کیا یا علی متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب نہ تھا اور ہم تھے۔ کب نہ تھا، تھوڑا سا بول لو، کب نہ تھا۔ قصیدہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، بس بیچ میں سر نہیں ہے، مجھے پتہ لگ گیا ماشاءاللہ سر کو سننے والے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ کب نہ تھا، بولیں کب نہ تھا ہم۔ اس نے کہا یا علی عرش تھا، مولا فرماتے ہیں نہ تھا، ہم تھے۔ کہتے یا علی فرش، مولا فرماتے ہیں نہ تھا، ہم تھے۔ کہتے یا علی جنت، مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی، ہم تھے۔ کہتا مولا جہنم، مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی، ہم تھے۔ کہتا مولا پل صراط، علی فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی، ہم تھے۔ کہتا مولا سلسبیل، علی فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی، ہم تھے۔ کہتا مولا حور و غلمان، علی فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھے۔ کبھی تو بول ہی پڑیں گے نا میرے ساتھ، مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھے، ہم تھے۔ کہتا مولا فرشتے، علی فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھے، ہم تھے۔ کہتا ہے یا امیر المومنین، جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے، تو آپ رہتے کدھر تھے؟ فتبسم الامام، امام مسکرات کے فرماتے ہیں سن، جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے۔ سلامت رسول اللہ، بسم اللہ یا علی۔ جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے، لیکن فرق بڑا ہے، وہ خالق تھا، ہم مخلوق تھے۔ اور یاد رکھیں آل محمد کو اپنے جیسی مخلوق بھی نہیں سمجھنا۔ چپ کر گیا، آل محمد ہمارے جیسی مخلوق ہرگز نہیں ہے۔ مولا نے اپنی خلقت پر 3 خطبے ارشاد فرمائے۔ بس سرکار یہ خطبے سنیں اور التماس سے دعا، توجہ ہے میری طرف، مجھے میرے آئے کی قیمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ مولا نے فرمایا سائل یاد رکھو، تو نے سوال کیا ہم 14 کی خلقت اللہ نے کب کی، تو سن ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر بحر من الظلمہ ظلمہ من النور نور من الحرف حرف من الآیہ وآیہ من السورہ وسورہ من الیاقوتہ یاقوتہ من اللہ شے ولا شے من مشیت اللہ۔ علی فرماتے ہیں سائل سنو، اللہ نے آدم کو 3 سے پیدا کیا، 3 کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا۔ بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں، یاقوتہ کو اللہ نے لا شے سے پیدا کیا، لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا۔ خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں سائل سن لے، نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت، ہم 14 ہی تو ہیں۔ سلامت رہے سرکار، اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ یا علی، نحن مشیت اللہ، اللہ کی مشیت ہم 14 ہیں۔ جنہاں دا ایمان ہے وہی بول لو، وہ نحن ارادت اللہ، اللہ کا ارادہ ہم 14 ہیں۔
ایمان ہے؟ بے شک سب کو کہنا چاہیے تھا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ، اللہ کا ارادہ ہم 14 ہیں، اللہ کی مشیت ہم 14 ہیں۔ مولا نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، علی فرماتے ہیں سائل سنو، ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق السماوات والارض والعرش واللوح والقلم والکرسی والملائکۃ والجنان وآدم ونوح وابراہیم واسماعیل ب400,000 و24,000 سنہ۔ علی فرماتے ہیں ممبر کوفہ پر بیٹھ کر لوگوں سنو، اللہ نے عرش، فرش، لوح، قلم، جنت، دوزخ، ہوا، فضا، چرند، پرند، نباتات، نہ آدم کا وجود تھا، نہ نوح کا وجود تھا، نہ ابراہیم کا وجود تھا، کائنات عالم میں کچھ بھی نہ تھا، بس ایک وہ بنانے والا تھا اور 14 بننے والے تھے۔ وہ بے مثل تھا، یہ بے مثال بنے، وہ قدیر تھا، یہ اس کی قدرت بنے، وہ خدا تھا، یہ نمائندگان خدا بنے۔ علی فرماتے ہیں وہ اللہ تھا، ان میں کوئی محمد رسول اللہ بنا، کوئی علی ولی اللہ بنا۔ بسم اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ سائل سنو، اللہ نے نور گل مل پتہ ہے میں اوکھی چھیڑ بیٹھا، تساں وہی گلاں پسند کر دو جڑی میرے تو پہلے ہوئیاں نے، میں پتہ ہے کلی اعتراف ہے۔ بہرحال اللہ ان کا بھی زور بیاں مضبوط فرمائے۔ توجہ ہے میری طرف جناب؟ مولا نے تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا، بھائی میری طرف دیکھو یار، آپ ذاکر ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، اب آپ خود سوچیں آپ سے کوئی بات کرے، ذکر کر رہے ہو، دائیں بائیں دیکھیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ مولا نے تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا، علی فرماتے ہیں سائل سنو، ثم فتق اللہ نور محمد خالق من السماوات والارض، اللہ نے اس کے بعد میرے بھائی محمد مصطفیٰ کے نور سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نوری خالق من عرش والکرسی، اللہ نے مجھ علی کے نور سے عرش و کرسی کو بنایا۔ پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسن خالق من اللوح والقلم، اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو بنایا۔ پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسین خالق من ملائکۃ الجنان، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو بنایا۔ علی فرماتے ہیں ما قصت الملائکۃ، بن چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے، خلق ہو چکے تھے فرشتے، ولیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تحلیلا ولا تمجیدا ولا رکوعا ولا سجودا۔ علی ممبر کوفہ پر فرماتے ہیں بن چکے تھے فرشتے، لیکن فرشتوں کو تو علم ہی نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے۔ علی فرماتے ہیں سبحنا وسبحت ملائکۃ لتسبیحنا، پہلے ہم 14 نے اللہ کی عبادت کی، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ سلامت یا علی۔ مولا فرماتے ہیں کبرنا، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں ہم تسبیح کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم قیام کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم رکوع کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم سجود کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے۔ تو سنن دی کیا کہنے؟ مولا فرماتے ہیں جو سکھائے وہ استاد، جو سکھائے وہ استاد، جو سیکھے وہ ہوتا ہے شاگرد۔ علی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے نحنو معلم الملائکہ، ہم ہیں فرشتوں کے استاد۔ علی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے فرشتے کسی نبی کے دروازے پر اجازت لیتے ہی نہیں، لیکن دروازے زہرا پر بغیر اجازت اندر ہی نہیں آ سکتے ہیں۔ سلامت رہے، بسم اللہ، بغیر اجازت، توجہ ہے سرکار، بغیر اجازت، میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں، سادات عظام کی نگری سلامت رہے، بغیر اجازت اندر۔ سائل بڑا بے تکلف تھا، روایت تو میں نے پوری مکمل کرنی ہے۔ اس نے کہا یا علی، آپ نے کہا ہے آپ ہیں فرشتوں کے استاد، ایسی باتیں بھی سن لینی چاہیے، آپ ہیں فرشتوں کے، یا علی ما ہوا دلیل، اس کے اوپر کوئی دلیل تو دیں، آپ فرشتوں کے۔ روایت مولا کی، مولوی کی تو ہے ہی نہیں کہ بے قدری کی جائے، روایت مولا علی نے شروع کی۔ مولا فرماتے ہیں سائل سنو، مسجد نبی ساری بھری ہوئی تھی، اللہ کرے آپ کو مسجد نبی نظر آ رہی ہو،
تو جنہیں میں ہی نظر نہیں آ رہا. مسجد نبی ساری سرکار دعا فرمائے گا, مسجد نبی ساری بھری ہوئی, شمس رسالت بھی موجود, ساتھ جبرائیل بھی موجود تھا. فجاء علی ابن ابی طالب, ایک طرف سے تمہارے میرے مولا علی امیر ممکنات میرے علی ابن ابی طالب مولا نے مسجد میں پہلا قدم رکھا. جیسے ہی علی کا پہلا قدم مسجد میں داخل ہوا, فقام جبرائیل, جبرائیل کھڑے ہو گئے. رسول نے پوچھا یا جبرائیل ہو لما کنتا, اوہ جبرائیل تو کھڑا کیوں ہوا؟ مجھے نہیں پتا کتنی داد دیں گے. جبرائیل تو کھڑا کیوں ہوا؟ مسکرا کے کہتے ہیں جی استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی. سلامت رہا. استاد کی تعظیم. کہا میں تو جانتا ہوں, ذرا میرے ان صحابیوں کو بھی بتا, میرے ان صحابیوں کو بھی بتا تو نے کون سا درس پڑھا علی سے. اب روایت جبرائیل شروع کر رہا ہے, بس یہ سنو اور التماس سے دعا. جبرائیل روایت شروع کر رہا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ لما خالقنا اللہ تعالی, جب اللہ نے مجھے خلق کیا, جب اللہ نے مجھے خلق کیا, فسألنی, اللہ نے مجھ پر سوال کر دیا, یا جبرائیلو من انتا و من انا, مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو کون ہے. کہتا پیدا اسی وقت ہوا, خلق اسی وقت ہوا, آتا جاتا کچھ تھا نہیں. میں نے بھی کہہ دیا انا انا و انتا انتا, میں ہوں تو ہے, میں ہوں تو. اللہ نے پھر سوال کیا, پھر جبرائیل من انتا و من انا, مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو کون ہے. جنی دیر 2.5 گھنٹے میں ویٹ کرایا, 2.5 گھنٹے ویسے میں پڑھنا چاہیے تھا, لیکن تجھے سننے دے موڈ اچ نہیں ہو. میں پتا کیا اس نے کہا, انا انا و انتا انتا, میں ہوں تو. اللہ نے پھر کہا جبرائیل من انتا و من انا, مجھے بتا میں کون ہوں تو کون ہے. کہتا یا رسول اللہ پوری توانائیاں سمیٹ کر, زبان کو جنبش دینے ہی والا تھا. اذا نودیت من خلفی, مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی. آپ بھی پیچھے ہی رہ گئے ہیں, مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی, یا جبرائیل قل فی جواب ربک انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل الحقیر المسکین. اور جبرائیل گھبرا کیوں رہا ہے؟ کہ اپنے رب کے جواب میں تو جلیل پروردگار ہے, میں تیرا حقیر سا بندہ. کہتا ہے یا رسول اللہ میں آواز کو سنتا گیا, میں نے جلدی جلدی کہہ دیا تو جلیل پروردگار ہے, میں تیرا حقیر سا بندہ. جیسے ہی میں نے یہ کہا, اللہ نے چوتھی دفعہ سوال کیا نہیں, ضمیر ہو گیا مطمئن, میں ہو گیا پاس, میں ہو گیا کامیاب. تھوڑی ہی دیر کے بعد ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ اے جبریل ذرا پلٹ کر تو دیکھ, تیرا مشکل کشا ہے کون. سلامت رہے سرکار. یا علی یا علی, تیرا مشکل کشا ہے کون. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم, جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, فہذا علی ابن ابی طالب, علی علیہ السلام کی ذات اقدس موجود تھی. روایت مکمل کر لوں سرکار. اس نے پھر سوال کیا, رسول نے پھر سوال کیا. کس سے؟ جبرائیل سے. جبرائیل کم سنوں کا, تیری عمر کتنی ہے, تیری عمر کتنی ہے. عمر ایج والی بات کر رہا ہوں, کوئی اور عمر نہ سمجھ آیا. تیری عمر کتنی ہے عمر. کہتا ہے سرکار اس بات سے اندازہ جانتا تھا میرا نبی, یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اگر نبی نہ پوچھتے تاریخوں میں کیسے لکھا جاتا. کہتے ہیں یا رسول اللہ, بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. فرماتے ہیں سنو, بتاؤ میرے صحابیوں کو تیری عمر کتنی ہے. کہتے ہیں جی اِنَّا نَجْمًا شَتَّلُ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بَعْدَ 30,000 عَامٍ فَقَدْ رَأَيْتُ 30,000 مرّہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 30,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے, اور میں اس کو 30,000 سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں. کتنی عمر ہے دیکھ رہے ہیں.
اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ یہاں کے سال نہیں ہیں، وہاں کے ہیں۔ یہ 362 سال بالکل نوری سال، یہاں کا 50,000 سالوں وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ ادھر کی بات کر رہا ہے کہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 30,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے۔ میں اس کو 30,000 سال مرتبہ کہا کوئی اور ہے جس کی عمر تجھ سے زیادہ؟ کہا میکائیل کی عمر مجھ سے بھی زیادہ۔ بلایا گیا، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے یہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 60,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے۔ میں اس کو 60,000 سال مرتبہ دیکھ بیٹھا ہوں، کوئی اور ہے جس کی عمر تم دونوں سے زیادہ؟ کہا ملک الموت کی عمر ہم سب سے زیادہ۔ بلایا گیا، بھائی بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک ستارہ، پکے ہو کے بیٹھ جائیں، ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 1,20,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے، اور میں اس کو 1,20,000 سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ ان تینوں سے کہلوانے کے بعد نبی نے فرمایا اچھا جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہیں دکھاؤں پہچان لوگے؟ تھوڑی مرضی دی گل ہے یار، میں تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہیں کے یہی دکھاؤں پہچان لوگے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ جو چیز ایک دفعہ دیکھی جائے وہ بھولتی نہیں، ہم نے تو اتنا عرصہ مرتبہ بعد دیکھی۔ ان سے منوانے کے بعد تمہارے میرے نبی نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھ کے کہتے ہیں قم یا علی، علی اٹھو۔ یار آپ پیچھے ہی رہ گئے ہیں، قم یا علی، علی اٹھو، تقدم یا علی، علی ذرا قدم کو بڑھا۔ ادھر سے علی نے قدم کو بڑھایا، ادھر سے نبی نے قدم کو بڑھایا، تو پھر ہوا کیا؟ فَتَّصِبَ جَبِينَهُ بِجَبِينِ علی ابن ابی طالب، نبی نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی کے ساتھ ملائی، تو پھر ہوا کیا؟ طَالَ نُورٌ، ایک نور پیدا ہوا، ذَهَبَ إِلَى السَّمَاء، آسمان پر چلا گیا، سارا نجمن وہاں بن گیا ستارہ۔ نبی مسکرات فرماتے ہیں جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت دیکھو یہ وہی ستارہ ہے نا؟ یا علی یا علی، دیکھو یہ وہی سارے کے سارے گرے نبی کے قدموں پر، کہتے ہیں اے رسول اللہ تیری نبوت کی قسم، تیرے بھائی علی کی ولایت کی قسم، یہی تو وہ ستارہ تھا جس کو ہم وہاں پر دیکھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں اس زمانے میں اس گھر کی سمجھی ہی نہیں جا سکی، ایک اس گھر کی ولایت نہیں سمجھی جا سکی، دوسرا اس گھر کی خلقت نہیں سمجھی جا سکی۔ ہماری مسجدیں تقسیم ہو گئی مولا علی کی ولایت پر۔ لگتا ہے آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، چپ کر گئے ہو۔ ہماری امام بارگاہ تقسیم ہوئے علی کی ولایت پر۔ یاد رکھیے گا امیر ممکنات کی ولایت مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا میدان خم غدیر میں نبی علی کا بازو پکڑ کے من کن تو مولا کا اعلان ہی نہ فرماتے، اور نبی کی زندگی کا طویل ترین خطبہ، بس یہ آخری 5 منٹ، نبی کی زندگی کا طویل ترین خطبہ بھائی جان خطبہ غدیر ہے۔ حدیثوں میں حدیث رجعت سب سے بڑی ہے۔ ظہور امام قریب ہے، اپنے آپ کو تیاری کرے، امام کے لیے تیار کرے، اپنی مرضی کا شیعہ نہیں بننا، علی کی مرضی کا شیعہ بننا ہے۔ چپ کر گئے ہو؟ معافی کسی چیز کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اپنی مرضی کا شیعہ بننا ہی نہیں، جیسے مولا نے کہا ہے ویسا شیعہ بننا ہے۔ جتنا تمہیں پیار علی سے ہے نا، اس سے کئی کروڑ گنا پیار علی کو اپنے خالق سے ہے۔ اپنی مرضی کا شیعہ نہ بنیے گا خدا را، اپنے آپ کو تیار کریں، ظہور امام قریب سے قریب تر ہے۔ یہ نہ ہو امام کا ظہور اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہوں۔ چشم پوشی نہیں کرنی، کردار اتنا واضح ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ علی والا جا رہا ہے۔ نبی کی زندگی کا طویل ترین خطبہ بھائی جان خطبہ غدیر ہے، اس سے بڑا نبی نے اور خطبہ ہی نہیں دیا۔ طویل، اور جتنی دیر خطبہ دیا اپنے بھائی علی کے بازو کو بلند رکھا۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں اسی ہاتھ کا ہی صدقہ ہے۔ چپ کر جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ، ہاتھ بلند فرماتے ہیں علی آج تیری ولایت کے اوپر اللہ میرے دین سے راضی ہو گیا،
نعمتیں تمام ہو گئی، لیکن میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، میں بھی 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی تجھے آج ایک انعام دوں۔ تمہارے میرے مولا فرماتے ہیں وجہ اللہ چہرے سے، لسان اللہ والی زبان سے علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ انعام دیں۔ علی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے گا۔ نبی نے اتنی بات کہلوانے کے بعد طائرانہ نگاہ دوڑائی، اپنے بڑے 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 صحابیوں کو دیکھا جن کے دل بھی جل رہے تھے، پریشان حال بھی تھے، بخن بخن کی صدائیں بھی بلند تھی، سارے مبارکباد دے رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کے بعد میرے نبی نے علی کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا علی پھر سن، لو ان عبدا اتا بصالحات الغدا وبد کل نبی و مرسل و ولی وساما ما سامن سوام بلا زجر وقاما ما قامن قوام بلا مللی وحج من حج من فرض من السنن وطافا ما طافا غیر منتحلی ویقسم یتام دباج کلهم ویطعمون الجائن بالرجل الاسلی ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المومنین علی۔ علی سن، کوئی بندہ عبد اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، قدید بولی پوسو، رکوع و سجود کرے، ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنتی عمرے بھی کرے، اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے، سمندر کی تہہ میں عبادت کرے، جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہوں، ہواؤں میں اڑ اڑ کر عبادت کرے اور زمین پر بھی نہ گرنے آئے، نیک نیک بھوکھوں کو ڈھونڈ کر شہد سے وہ کھانا کھلائے۔ پھر فرماتے وہ لم یو علیہ کا یا علی، اے علی اگر تجھے نہیں مانے گا یا تیری ولایت میں شک رکھے گا، ارے لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یا علی یا علی، سلامت رہ جائے جی۔ یا علی یا علی، ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المؤمنین علی، ذرہ نفع نہیں ملے گا اگر دل میں ولایت جناب امیر علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ یاد رکھیں کوئی عبادت کا فائدہ ہے ہی نہیں۔ اور اکثر لوگوں نے ایک سوال کیا، آخری 2 منٹ میرے التماس سے دعا جی، اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ ہر وقت ہی علی کے ماننے والوں نے ایک نعرہ لگا رکھا ہے علی ولی اللہ، اور یاد رکھیں علی ولی اللہ ہی ہمارا مذہب ہے۔ 2 بندوں نے صرف ادھر سے بے شک کہا ہے علی ولی اللہ ہی ہمارا مذہب ہے، علی ولی اللہ ہی ہمارا دین ہے، علی ولی اللہ ہی ہماری پہچان ہے۔ پوچھا گیا تمہارے اسی علی کے بیٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، یبنا فاطمہ الزہرا، اے رسول کے بیٹے، سیدہ کے بیٹے، لوگوں نے شور و غل مچا رکھا ہے کہ میدان خم غدیر 18 ذی الحج کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ، 2 آخری منٹ ہے، زمانے میں رائج ہوا۔ کیا اس سے پہلے علی ولی اللہ دنیا میں زمانے میں نہیں تھا؟ فتبسم الامام، امام مسکرائے، مولا فرماتے احسنت، اچھا کیا جو تو نے پوچھ لیا، اور یاد رکھ جو حدیث تجھے بیان کروں آگے بھی سنانا، جو جلے اسے پھر سنانا، جو جل جل کر راکھ ہو جائے اسے بار بار سنانا۔ اس نے کہا مولا آپ حدیث بیان فرمائیں، میں آپ کے جلنے والوں کو جلاؤں گا، جو خوش ہوں گے انہیں مزید خوش کروں گا۔ مولا نے فرمایا تو سن، یہی سوال کر رہا ہے نا، اللہ نے علی ولی اللہ کا کلمہ کب ایجاد کیا؟ مولا فرماتے ہیں سنو زمانے والو، لما خلق اللہ العرش، جب اللہ نے عرش کو بنایا، کاتب علیہ، اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق اللہ الارض، جب اللہ نے زمین کو بنایا، کاتب الاطباقہا، زمین کے ذروں ذروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد، میرا ساتھ دیتے ہیں نا، علی امیر المومنین۔ لما خلق اللہ الجنان، ارے جب اللہ نے جنتوں کو بنایا، کاتب الابوابہا، جنتوں کے دروازوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق اللہ الماء، جب اللہ نے پانی کو بنایا، کاتب علی مجرائہا، پانی کے جاری
جاری ہونے والے ہر مقامات پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الجبریل جب اللہ نے جبریل کو بنایا کاتا والا جبہتہا جبریل کی پیشانی پر لکھا کبھی تو بولی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ المکائیل جب اللہ نے مکائیل کو بنایا کاتا بالا جناحہا مکائیل کے پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الشمس ارے جب اللہ نے سورج کو بنایا کاتب علیہا اس کے اوپر بھی لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ القمر جب اللہ نے چاند کو بنایا کاتب علیہا اس کے اوپر بھی لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الاشجار ارے جب اللہ نے درختوں کو بنایا درختے پر لکھا پتوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین مولا فرماتے ہیں لما خلق اللہ البحر ارے جب اللہ نے سمندروں کو بنایا سمندروں کی طغیانیوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین مولا فرماتے ہیں زمانہ چھا کر دیکھ لو تمہیں کلمے ہی تین ہی ملیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین تو دشمن حیدر ایک بات سن لے تجھے ہر جگہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے سلامت رکھیں یا علی بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے علی کائنات عالم کا واحد نقطہ مرکز ہے جس کی ولایت ہر بندے پر واجب ہے جتنا علی بڑا امام ہے اتنا ہی علی سب سے پہلا اور بڑا مظلوم بھی ہے علی سے بڑا مظلوم کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں میرے سے پہلے آپ نے دکھ پڑھا ہے سنا ہے میں بھی بس ایک جملہ وہی پڑھنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو باب قبلہ سے داخل کرے نجف الاشرف ایک عبارت لکھی ہوئی ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم اے کائنات کے سب سے پہلے بڑے مظلوم تجھ پر ہمارا سلام ہم نے تو یہی سنا علی مظلوم ہیں پہلے لیکن زمانے میں حسین کی مظلومیت زیادہ مشہور ہو گئی ہے یا نہیں ایسا بے شک حسین مظلوم تھا حسین مظلوم ہے حسین قیامت کی صبح ازل تک مظلوم رہے گا لیکن حسین کا لقب مظلوم میں اول نہیں ہے اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے جو سید بیٹھے ہیں معاف کرنا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ حسین کی زندگی میں حسین کی کوئی بھی زوجہ زخمی نہیں ہوئی تھی علی واحد بہادر تھا جو دیکھ رہا تھا زہرا کا ہاتھ پہلو پر آ گیا اجرکم سیدہ بس اسی کا نام ہی مجلس ہے اسی کا نام ہی مجلس ہے ایک آنسو خلوص کا آ جائے ذاکر کے لیے نہیں ذکر کے لیے اکثر ممبر کوفہ پر علی بیٹھے ہوئے بس آخری ایک منٹ مولا اپنے ید اللہ ہاتھوں کو بلند کرتے علی اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر چیخے مار کے رویا کرتا تھا مولا رو رو کے کہتے تھے اللہ جانے یہ ہاتھ بدر میں کیسے لڑتے رہ گئے اللہ جانے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں اللہ جانے یہ ہاتھ خیبر میں کیسے لڑتے رہ گئے یہ ہاتھ بھی سلامت رہے لوگ میری بطول کے چہرے پہ تماچے مارتے رہ گئے یہ ہاتھ بھی سلامت رہے لوگوں نے میرا گھر جلا دیا یہ ہاتھ بھی سلامت رہے میری زہرا کی پسلیاں ہی توڑ دی گئی اللہ لعنت اللہ علیہ معظم عباس حضرات مومن